بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ جناب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو سحر کے دسترخوان پہ۔ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبادت یہ لفظ ظاہر ہم بہت سنتے ہیں، کانسیپٹ کیا ہے عبادت کا اسلام میں، اور کیا یعنی عبادت سے مراد صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ و خمس یہ سب کچھ ہے، یا اس سے زیادہ وسعت ہے اس میں؟ افضل عبادت کون سی ہے، ذرا یہ جانتے ہیں اسلام میں عبادت کا کانسیپٹ کیا ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر رضا داؤدانی صاحب سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کہ بندگی انسان کا مقصد حیات ہے، اور اسی کے لیے قرآن مجید نے جو لفظ دیا ہے وہ عبادت کا ہے۔ جو مشہور آیت ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کا جو مفہوم ہے اس کے اندر کنونشنل عبادت تو شامل ہے ہی، ہر وہ عمل کے جس کے ذریعے سے اس جذبے کا اظہار ہوتا ہو کہ میں اس خالق کو خالق سمجھتا ہوں، اس کو معبود سمجھتا ہوں۔ اس کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے قربتاً اللہ، روزہ رکھا جاتا ہے قربتاً اللہ، صدقہ دیا جاتا ہے، زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ وہ تمام کنونشنل عبادتیں اس کے اندر ہیں ہی کہ جن کو اگر قربتاً اللہ کے جذبے کے خالی ہو کر انجام دیا جائے تو وہ عبادت بنے گی ہی نہیں، وہ عمل فوراً ریجیکٹ ہو جائے گا۔ مگر پھر اس کے بعد اس کے اندر وسعت یہاں پر آتی ہے کہ جہاں وہ سارے اعمال کہ جن کو بالعموم اچھا خیال کیا جاتا ہے، جیسے کسی غریب کو اٹھانا، کسی گرتے ہوئے کو سہارا دینا، کسی بیوہ کی مدد کرنا، تو ممکن ہے کہ وہ مدد اس انداز سے اگر آپ دیکھیں تو سب کے سب یہ مانتے ہوں کہ ہاں یہ ایک اچھا کام ہے، مگر اس اچھے کام کے اچھے کام ہونے کے ساتھ بھی اس کو پروردگار عالم کی عبادت میں شمار کیا جائے گا اگر اس میں للہیت کا جذبہ موجود ہو۔ اگر یہ قربتاً اللہ کا جذبہ وہاں پر بھی شامل ہو جائے تو انسان پھر اپنے ایک مباح عمل کو بھی عبادت کے لیے کوالیفائی کروا سکتا ہے۔ یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ ابدیت کا اعلان اور عبادت کا اعلان کرتے ہوئے ہمیں یہ تاکید کی گئی کہ ختمی مرتبت کا بھی جب ذکر کیا جائے تو ان کے حوالے سے گفتگو میں ہم پہلے ان کی ابدیت کا اعلان کرتے ہیں، پھر ان کی رسالت کا اعلان کرتے ہیں کہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے عبد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اسی طریقے سے مجھے مولا کا یہ جملہ بہت پسند ہے اور بہت زیادہ دل کو چھو جانے والا جملہ ہے کہ جس میں وہ مناجات کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدً، کہ خدا میری عزت کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ میں تیرا عبد اور تیرا بندہ ہوں۔ کفا بفخراً ان تکون لی ربًا، اور میرے فخر کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ تو میرا رب اور میرا پروردگار ہے۔ انت کما احب، تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں، فاجعلنی کما تحب، مجھے ویسا رکھ کہ جیسا تو چاہتا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ واہ واہ سبحان اللہ جناب۔ ماشاء اللہ، مجھے فخر ہے کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ ہوں۔ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اسباب کیا ہیں، کیوں کریں؟ تو ظاہر سی بات ہے اس لیے بھی کریں کہ اس نے ہمیں پیدا ہی اپنی بندگی کے لیے کیا ہے، اور عبادت ایسی چیز ہے جو بندے کو رب سے جوڑتی ہے، بندے کو رب سے ملاتی ہے، بندے کو رب سے قریب کرتی ہے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور یاد رکھ لیں کہ ہم فقہ میں پڑھتے ہیں کہ بھئی عبادت جو ہے اس کا وجوب ادا جو ہے وہ اس کا سبب وقت ہوتا ہے۔ اگر نماز کا وقت ہو گیا تو عبادت لازم ہو گئی، اگر بیت اللہ جو ہے وہاں پہنچ گئے حج کے دنوں میں تو حج لازم ہو گیا، اگر مالدار ہو گئے تو زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہو جائے گی، اگر رمضان آ گیا تو روزہ لازم ہو جائے گا۔ لیکن ان سارے اسباب کے پیچھے ایک بنیادی اور حقیقی سبب موجود ہے، وہ ہے اللہ کا حکم۔ یعنی جو اللہ کا حکم ہو اس پر عمل کرنا اصل میں عبادت ہے۔ اللہ کے حکم کے بعد کوئی آپشن باقی نہیں رہتا کہ یہ معاملہ اب میری چوائس پر ڈیپینڈ کرے گا، میرا فائدہ ہے کہ نقصان ہے، یہ جو ہے وہ لاجیکلی درست ہے یا غلط ہے، میرے شایع نشان ہے کہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کیا کہا، ما منعک اذ امرتک ان تسجد، جب میں نے حکم دیا تو کس نے روکا تجھے عبادت سے، سجدہ کرنے سے؟ یعنی اللہ کا حکم آ گیا، اب کوئی آپشن باقی نہیں ہے، اب بندے کو بندگی کرنی ہے، اب بندے کو اطاعت کرنی ہے، انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ اور پھر یہ کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جا نمرود کے دربار میں، اور اس نے خدائی کا اعلان کیا، اس کا انکار کر، اس کے بعد نتیجہ جو بھی ہو آپ کو نارے نمرود میں پھینکا گیا، لیکن بے خطر کود پڑا آتش عشق میں
آتش نمرود میں آتش نمرود میں عشق. آپ یہ دیکھیں کہ ابراہیم نے یہ نہیں سوچا کہ انجام کیا ہوگا، بس یہ دیکھا کہ حکم میرے رب کا ہے. ابراہیم کو حکم ملا کہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ بے آب ہو گیا مقام پہ چھوڑ دے. انہوں نے تعمیل کرتے ہوئے کہا ربی، اے میرے پروردگار، میں انی اسکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع، میں نے اپنی ذریت کو غیر ذی زرع وادی میں چھوڑ دیا. ابھی آپ ذکر بھی کر رہے ہیں آج کل جو ہے وہ. پھر ابراہیم کو حکم ہوا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا. تو جب ہمیں خالی 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے تو ہم سوچتے ہیں اس میں ہمارا فائدہ کیا ہے. سر یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کرنا ہے. جو اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اس کے آگے اختیار باقی نہیں رہتا ہے. تو عبادت کا سبب یہ کافی ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو. ہم عبد ہیں، وہ معبود ہے. اس کے معبود ہونے کا تقاضا اور ہمارے عبد ہونے کا تقاضا ہی یہ ہے، یہ لازمی تقاضا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. عبد اگر عبادت نہ کرے تو وہ کاہے کا عبد ہے؟ عبد حقیقت میں تو حقیقی عبد وہی ہے کہ جو عبادت میں اپنا وقت گزارے. تو عبادت کرنی چاہیے. آپ دیکھیں انبیاء کرام علیہم السلام ہوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، اولیاء کرام ہوں، یہ ساری بزرگ ہستیاں آپ کو کثرت سے عبادت میں مشغول نظر آئیں گی. حالانکہ یہ اللہ کے پیارے تھے، محبوبان خدا تھے، گناہوں سے بچتے تھے، اس کے باوجود اپنا وقت زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزارتے تھے. اور پھر بالخصوص حضور جان عالم علیہ السلام جو سید العابدین ہیں کہ جب انہوں نے کثرت سے عبادت کی پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو شکر گزاری کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہم اس کی عبادت کریں اور کثرت سے عبادت کریں اور اس کی عبادت کے معاملے کو ہلکا نہ لیں. اور اسی طرح جو ہے وہ عبادت جو نماز ہے، روزہ ہے، یہ چیزیں تو عبادت ہیں ہی صحیح. اس کے ساتھ جو بھی کام ہے اگر وہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں گے اور اللہ کی حدود کے قائم کردہ حدود کے مطابق کریں گے وہ بھی عبادت ہی شمار ہوگا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. بہت نوازش. تینوں علماء کرام کا بہت شکریہ. زوہیب بھائی انشاءاللہ اذان فجر سے نشریات کو اختتام تک لے کے جائیں گے. ہم بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں دوبارہ. ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر. کراچی اور اس کے مضافات میں سحری کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. دیگر شہروں کے افراد اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کی نیت کریں. روزہ رکھنے کی دعا. وبصوم غد نويت من شهر رمضان. میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم،
الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ، بہت شکریہ جناب زہیب اشرفی صاحب نے اذان فجر کی سعادت حاصل کی، اور یوں اہلیان کراچی، اہلیان پاکستان نے اپنا 16واں روزہ 16th روزہ اختیار کر لیا الحمدللہ. دنیا کے کئی ممالک میں بشمول مکہ و مدینہ، بشمول سعودی عرب آج 17th روزہ اختیار کیا جائے گا یا کر لیا گیا ہے انشاءاللہ. ہم بشرط صحت و سلامتی زندگی آپ سے ملتے ہیں کچھ گھنٹوں بعد، یعنی کہ دوپہر 2 بجے انشاءاللہ. اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم اجرنا من النار یا مجیر اللہم اجرنا من النار یا مجیر اللہم اجرنا من النار یا مجیر. 2 بجے ملتے ہیں انشاءاللہ. ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سام